بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھی بات اس دوست نے کی ہے کہ دین کی صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم مکے میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں مکے سے باہر کیوں بھیجا جاتا ہے اور کہاں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہم مکے سے باہر جو نکلتے ہیں تو ہمیں حدود حرم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب حدود حرم جو ہے وہ 6 طرف سے ہے، یعنی اس کے جو مین اس وقت گیٹس ہیں جہاں جایا جا سکتا ہے، جہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور یہ تمام علماء چاہیں وہ کہیں کے بھی ہوں، سوائے ہمارے پاکستانی جو اہل حدیث حضرات ہیں جن کا مقصود ہر بات کو اختلاف اور بگاڑ کی طرف لے جانا ہے، ان کے علاوہ وہ 6 اطراف ہیں۔ مسجد عائشہ، یہ مسجد عائشہ نام نہیں ہے اس کا، اس جگہ کا نام تنعیم ہے۔ درۃ بیضاء، صلح حدیبیہ کی جو مقام ہے حدیبیہ، عرفات، جعرانہ، اضاءۃ اللبن، یہ 6 جگہیں ہیں جہاں سے جا کر اس وقت یہ راستے، چونکہ ویسے تو اب حدود حرم میں کہیں سے بھی نکل کر آپ احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے کسی خاص جگہ کو مقرر نہیں کیا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حرم کے اندر رہنے والا حرم سے باہر جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا، اور آپ جب وہاں سے چلے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے سارے صحابہ یرجعون بحج و عمرۃ، وہ سارے کے سارے حج اور عمرے کو لے کر اپنے گھر جائیں گے، وارجع بحج، اور میں صرف حج لے کر جاؤں گی۔ تو ایک لاڈ تھا، ایک پیار تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو تم ایسا کرو کہ عبد الرحمن کے ساتھ یہاں چلی جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تمام جتنی یہ 6 جگہ میں نے بیان کی ہیں، ان 6 کی 6 جگہوں میں سب سے قریب جگہ وہ تنعیم ہے۔ تنعیم میں جا کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے احرام باندھا، آپ کو بھیجا گیا۔ اب یہ میری ذمہ داری تو اتنی تھی کہ میں وہاں سے کسی ایک صحابی کے عمرے کو ثابت کروں، اور وہ میں عائشہ کے عمرے کو ثابت کر رہا ہوں۔ منع کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہو کہ عائشہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہاں سے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھ عائشہ، یہ تیرے لیے ہے اور تیری طرح جو معذور ہوں گی ان کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ثبوت ایک صحابی کا عمل میرے لیے کافی ہے، ایک صحابی کا عمل میرے لیے کافی ہے، اور وہ میں نے ثابت کر دیا، بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کر دیا۔ اب منع آپ کرتے ہو کہ یہاں سے صرف عائشہ کو اجازت تھی یا عائشہ جیسی عورتوں کو اجازت تھی، تو وہ منع کے الفاظ آپ لے کر آئیں گے، کیونکہ 1400 سال سے تمام مسالک، تمام مذاہب کے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں سے بلا کراہیت عمرہ کرنا جائز ہے۔ آپ مجھے عرفات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا عمرہ ثابت کر کے دے دیجئے، نہیں ہے۔ اگلی بات، یہ لملم اور جو بڑے بڑے میقات ہیں، ان مواقیت میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے۔ 2 میقات کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ چونکہ وہاں سے صحابہ نے
عمرہ نہیں کیا، یلملم سے مجھے کسی صحابہ، یہاں سے ہم پاکستانی احرام باندھتے حج کا، یہاں سے مجھے کسی صحابی کا حج کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے تو ہمارے لیے وہ جگہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ صحابہ نے نہیں کیا، اور یہ جو ڈھیر لگانے والی بات ہے اس کے تو ہم خود خلاف ہیں۔ بھئی ڈھیر لگانا تو ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ جاتے جاؤ روزانہ 2-4 عمرے کر کے، ہم کہتے ہیں بھائی عمرہ کرنے سے طواف کرنا بہتر ہے۔ ہاں کسی نے کر لیا ایسا تو کیا اس کا عمل درست ہے؟ جی ہاں بالکل درست ہے۔ ایسے ڈھیر لگانا، میں اکثر اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں، عمیر تم نے سنا بھی ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سفر میں، حج کے سفر میں ایک عمرہ اور ایک حج ثابت ہے، آپ نے اس کے علاوہ کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اس عمل کو کرنا یہ محبوب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کی گنجائش ہے۔